الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمود المقام عند الإسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ذوق شوق دینا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابک یا مکین قلوب المؤمنین یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچیوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک رب لم یزل مالک قدوس دی عظیم بے کس بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا میری اکھ نگاہ زبان نو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے، ہر شر فتنے تو۔ عزیزان من، ماہ شوال المکرم دا دوسرا جمعۃ المبارک اور اج دے جمعے تے سابقہ جمعہ جو گزرے آئے، اس جمعے دی دوسری قسط اس بیان نو ہی اس بات نو ہی اگے توراں گے۔ عنوان سی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں صحیح معنی دے اندر سمجھان دی، پھر تانوں مینوں سانوں سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک نے ہر چیز دا سردار بنایا ہے۔ فرشتیاں نو ویکھیو تے انہاں دا سردار جبرائیل امین نو بنایا، رات نو دن دا سردار بنایا، مرد نو عورت دا سردار بنایا، اور تمام امت دے وچوں اللہ مالک الملک نے نبیاں نو رسولاں نو ساری امت دا سردار بنایا۔ اور پھر بات ایتھے ختم نہیں فرمائی، اللہ پاک نے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام جن و انس ہر چیز دا سردار بنایا۔ تمام انبیاء آئے، رسول تشریف لے کے آئے، سب نو معجزات عطا فرمائے، لیکن تواڈے اور میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معجزہ بن کے آئے۔ آپ دا بولنا چلنا، حتیٰ کہ گفتگو فرمانا، کوئی بھی کام کرنا وہ معجزے تو علاوہ نہیں سی۔ اس دا پتہ حدیث پاک دے وچ پتہ چلدا ہے، اور رب دا پاک قرآن اس طرف اشارہ فرماندے ہویا مولا سونا فرماندا وے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ مالک الملک فرماندا وے، بے شک اساں تواڈی طرف واضح دلیل برہان من ربکم، تواڈے رب نے تواڈی طرف واضح دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
نورا مبینا۔ اللہ دی طرف واضح دلیل اور تواڈی طرف روشن نور اتاریا۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ اس آیات مبارکہ دی نسبت سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ رب سونے نے اپنے سونے محبوب نو تمام کائنات کافراں واسطے بھی مسلماناں واسطے 18,000 مخلوق واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اساں اپنے محبوب نو تمام امت واسطے، تمام انسانیت واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ ہن کچھ او لوگ نے، کچھ او لوگ سن جڑے نہیں مندے سن، کچھ ہن بھی ہے نے جڑے نہیں مندے۔ مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر کچھ کفار آئے، آ کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ، اگر تسی اللہ دے سچے رسول جے، سچے نبی جے، پھر آؤ جڑا سامنے چن نظر آ رہا وے اس چن نو 2 ٹکڑے کر کے وکھا دیو۔ اللہ دے حبیب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤن لگے فوقہ فوق الجبل وفرقہ دولتا۔ سونے دو جہاں نے اپنی شہادت دی انگلی دے نال چن وال اشارہ فرمایا، چن 2 ٹکڑے ہو کے وچوں فاصلہ ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار نے ویکھ لیا، عرض کرن لگے ویکھ کے معجزہ سونے نبی پاک دا، عرض کرن لگے کہ فقالوا سحرنا یا محمدا، کہن لگے کہ تسی اے جادو کیتا وے، یعنی نبوت اور رسالت نو نہیں منیا۔ جدو سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چانن 2 ٹکڑے کر کے وکھایا، انکار کیتا اور کہن لگے کہ تسی تے جادو کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد 2 دے اندر موجود ہے۔ تائیں تے شاعر فرماندا ہے او دے حکم تے سورج مڑدا اے، چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے۔ او دے حکم تھی سورج مڑدا اے، چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے۔ او دے حکم تھی، او حکم دوے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہن لگے کہ اے محمد تسی سحر کیتا جے، جادو کیتا جے۔ سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی انگلی دا اشارہ چن وال کیتا تے چن پھر اسی طرح ہی جڑ گیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا انہاں۔ اے ہوئی آخدے گئے کہ یا محمدہ تسی سحر کیتا ہے، جادو کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کی معجزے سنائیے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ انہیں عظیم نبی، تمام کائنات دے سردار نبی، تمام امت دے رہبر اور رہنما نبی دے تسی اور میں امت ہاں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے ایک بہت ہی پیارے صحابی جنہاں تو سب تو زیادہ روایات منسوب نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدنی کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنے دنوں دا بھکھا ہاں، یا رسول اللہ کچھ عنایت فرماؤ۔ اللہ دے حبیب نے اس دے موڈے تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے اپنے گھر مبارک دے اندر لے گئے، گھروں اندروں جا کے ایک پیالہ دودھ شریف دا لے کے آئے۔ جدو دودھ دا پیالہ لے کے آئے حضرت ابو ہریرہ ویکھیا تے خوش ہو گئے۔ سونے دو جہاں نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ نو بلا کے لے کے آؤ، اصحاب صفہ نو بلا کے لے کے آؤ۔ اصحاب صفہ کون سن؟ اصحاب صفہ او لوگ سن جڑے اپنے باپ دیاں بادشاہیاں، اپنیاں زمیناں، اپنیاں جائیداداں اور کفر کچھ جڑے سن او نبی پاک دیاں دھماں سن کے کفر نو خیر آباد کہہ کے مسلمان ہو کے مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی کرن واسطے آئے ہوئے سن، اور او سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل فرماندے سن۔ انہوں نے آکھا جاندہ ہے صحاب صفہ۔ ایک صحابی دے بارہ آندہ ہے کہ او بادشاہ دا بیٹا سی، لیکن حالت یہ ہو گئی سی کہ سب مال جائیداد دے وچ ایک درہم بھی نال لے کے نہیں آیا، کپڑے انہیں کے لے کے آیا کہ ایک چادر مبارک سی، جسم صرف اس دے نال ٹکدا سی۔ باپ نے تانا دیتا کہ اگر جانا ہی اس کو تو پھر جائیداد نہیں ملنی۔ اس نے کہا تیری جائیداد تے میں لعنت بھیجنا، میں اس قبلی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا رہے ہیں جس نو اللہ پاک نے تمام کائنات دا سردار بنایا ہے، تمام خزانیاں دا سردار بنایا ہے۔ او اصحاب صفہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر رہنا، مدینہ شریف دے اندر سونے دو جہاں کو تعلیم حاصل کرنی، قرآن دی تعلیم، آپ دی عادات مبارک، آپ دی کو رہنا اور مستفیض ہونا آپ دے معجزات دے نال، آپ دی تربیت دے نال۔ صحابی رسول نو آپ فرماندے نے سونے دو جہاں فرماندے نے ابو ہریرہ نو جاؤ اصحاب صفہ نو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ دل دے اندر سوچدے نے کہ ایک پیالہ دودھ دے، ایک پیالہ دودھ دے، اصحاب صفہ کافی سارے نے، تقریباً 70 دی تعداد سی، ایک پیالہ کنے کنے پورا آئے گا، لیکن بولے نہیں، دل دے اندر ہے جھٹکا جی آیا ہے تو بلا کے لے آئے نہیں۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دے نال فرمایا کہ پیو۔ سارے صحابی جڑے سن او واری واری نال دودھ مبارک نوش فرما دے گئے نے، سارے دے سارے صحابہ جڑے سن انہاں پیٹ بھر کے دودھ نوش فرما لیا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ نو ذرا پیالہ اورا لے کے آ۔ جدو پیالہ لے کے آئے نے حضرت ابو ہریرہ سرکار فرماندے نے کہ پیالے دے وچوں ذرا بھی کم نہیں ہویا سی، اسی دا اسی طرح سے۔ اندازہ لگاؤ اینیاں برکتاں والے، اینی شان والے نبی رسول جنہ دے تسی اور میں امتی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جدوں ویکھ لیا کہ سارے اصحاب صفہ نے دودھ نوش فرما لیا، پیٹ بھر کے اللہ دا شکر ادا کیتا وے، ہن حضرت ابو ہریرہ رہ گئے سن۔ حضرت ابو ہریرہ نوں بلایا، اللہ دے حبیب نے فرمایا پڑھ بسم اللہ تے اللہ دے نام نال پینا شروع فرما دے۔ آپ فرماندے نے میں دودھ نو پیندا گیا حتیٰ کہ میرے اندر گنجائش ختم ہو گئی کہ میں ایک بھی ہور گھونٹ پی سکدا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہور پی ابو ہریرہ ہور پی، لیکن میرے کو گنجائش ختم ہو گئی۔ تے دودھ دا پیالہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اسی دا اسی طرح سی۔ پھر سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی۔
اور پھر وہ دودھ دا پیالہ خود نوش فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کیا کیا معجزات نے بیان کردے جاویے کہ آپ دا ایک ایک معجزہ غیرت مند عقل رکھن والے نو دنگ کر دیندا ہے۔ لیکن حال شومی قسمت ساڈی، اسی سائنس تے ہر چیز تے یقین رکھیا، لیکن نبی دے بارے اے بھی یقین نہ رکھ سکے کہ انہاں نو تے دیوار دے پچھو دا ہی نہیں پتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے حقیقت دے اندر سونے محبوب نو کل مختار بنا کے بھیجیا ہے اس کائنات دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا وے، آپ راوی نے آپ فرماندے نے کہ میں سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھن دی غرض دے نال جا کے آپ دی زیارت کیتی کہ میں ویکھاں کہ چند سونا وے یا دو جگ دا سردار سونا وے۔ میں جا کے ویکھنا وا، آپ فرماندے نے فلما تبین وجہ عرفت ان وجہ لیس بوجہہ کذاب۔ جدوں میں آپ دے چہرے مبارک دی زیارت کیتی تے مینوں یقین ہو گیا کہ اے سچے محمد دا چہرہ وے، اے کسے جھوٹے دا ہو نہیں سکدا، اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا۔ آپ فرماندے نے کہ پھر میں ویکھدا سا چن والے، پھر دوبارہ ویکھدا سا سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک وال، لیکن جدو چن وال ویکھدا سا تے او دے وچ پھر بھی کوئی داغ محسوس ہوندا سی، میریاں اکھاں تھک جاندیاں سن۔ لیکن جدو سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے وال نظر ٹکاندا سا تے فرمایا میریاں اکھاں ٹھر جاندیاں سن۔ فرمایا کہ میرا اے فیصلہ ہے کہ اللہ دے محبوب تو ود کے اللہ پاک نے کسے نو بھی سونا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک ہے، مسلم شریف دے اندر ہی اے ہوئی احادیث پاک موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شاعر فرماندہ ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکمل جز، مکمل ساری کائنات دا حسن عطا فرمایا۔ یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نو ویکھ کے بیبیاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں سن، پتہ ہی نہیں چلیا سی۔ اللہ پاک نے انہاں نو حضرت یوسف نو صرف ایک جز حسن دا عطا فرمایا سی، لیکن تواڈے اور میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت محمد دے حسن دے وچوں حضرت یوسف نو صرف ایک جز عطا فرمایا سی۔ جدوں او بیبیاں تے اپنے ہاتھ وڑدیاں سن، جدوں تواڈے اور میرے محبوب نو لوگ ویکھدے سن تے اپنیاں جاناں ہی قربان فرما دیندے سن، اپنیاں جاناں ہی قربان فرما دیندے سن۔ اج اسی ہیں بدبخت کہ اللہ اور اس دے رسول دا دین ہر چیز دی قدر ہے سانوں، لیکن رسول اللہ دے دین دی قدر نہیں۔ ہر چیز مہنگی ہے، لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین جڑا ہے وہ اروڑیاں تے لوگاں دیاں زباناں تے رلدا پہ، نہ عمل ہے نہ علم ہے، ہر چیز تو دور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک جس طرح ساڈے محبوب نو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اللہ پاک اس امت دے وچوں بھی ایسے نوجوان پیدا فرمائے، ایسے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق پیدا فرمان، جڑے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تے مر مٹن دی جنہاں نو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، آؤ ذرا اگے سنو، سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور معجزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہوئے نے۔ آپ سونے دو جہاں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرن لگے، یا رسول اللہ میں تہاڈا چہرہ ویکھ رہا ہاں کہ کافی دنوں تو تسی کچھ تناول نہیں فرمایا، غزوہ خندق تو واپس آئے، خالی پیٹ جنگ لڑی۔ حضرت جابر نے جدو ویکھیا تے عرض کرن لگے، یا رسول اللہ میں چاہنا وا کہ میں تہاڈی دعوت فرماواں، کی کراں؟ تہاڈی دعوت کراں۔ تو گھر گئے نے بھجے بھجے اپنی زوجہ محترمہ کو پوچھتے ہیں کہ گھر دے اندر ہے کوئی دعوت واسطے، سونے دو جہاں واسطے؟ فرمان لگیا کہ کچھ جو نے تھوڑے جائے اور ایک بکری دا بچہ ہے۔ آپ فرمان لگے کہ اس نو ذبح کرو، کھانا بناؤ تے اج میں سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت فرمانی ہے۔ گئے جا کے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کی، یا رسول اللہ اج تہاڈی میرے ول دعوت ہے، چند صحابہ بھی نال لے آیا جے۔ کنے صحابہ؟ چند صحابہ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے، اے جابر روٹیاں تے سالن ادو تک نہیں پکاونا جدو تک میں تیرے گھر دے اندر نہ آ جاواں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آپ سرکار جدو تشریف لے آئے گھر دی زوجہ محترمہ دے، آپ سرکار دے آن تو پہلے حضرت جابر نے او بکری دا بچہ اس دے گردن تے چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا ہویا۔ آپ دے دو بیٹے سن جڑے ویکھ رہے سن، آپ نے گوشت بنا کے اپنی زوجہ نو دے دیتا۔ ہن او جڑا وڈا بھائی سی، وڈا بچہ سی 7 تو 8 سال دا یا اس تو بھی کم عرصے دا، مختلف روایات دے اندر تھوڑی تو تھوڑی عمر لکھدے نے۔ وڈا بچہ جڑا سی اس نے اپنے چھوٹے بھائی نو لٹایا، جس طرح اس دے باپ حضرت جابر نے لٹایا سی بکری دے بچے نو، لٹایا، لٹا کے اس دی گردن تے چھری پھیر دیتی۔ والدہ نے جدو آ کے ویکھیا، غصے دے اندر، پریشانی دے اندر اس دے مگر بج دوڑیاں۔ وہ بچہ چھت وال دوڑیا، چھت دے تو گریا۔ پہلا بچہ اس دے ذبح کرن دے نال دنیا تو رخصت ہو گیا، دوسرا بچہ چھت تو گرن دے نال ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کر کی رہے نے؟ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت پکا رہے نے۔ ہن اے نہیں دل دے اندر سوچیا، ماتم نہیں کیتا کہ میرے بچے دونے جڑے نے مر گئے نے۔ آپ نے دونوں نو اٹھایا، انہاں دے تے کپڑا پایا، کمرے دے اندر رکھ دیتا اور کھانا پکانا، آٹا وغیرہ گننا شروع کر دیتا۔ ادھر دو جگ دے سردار حبیب کائنات تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ لو ہن سالن تیار کرو۔ سالن تیار کرنا شروع کیتا، کھانا بنانا شروع کیتا۔ آپ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن جڑا سی او سالن دے اندر ملا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آٹے دے اندر ملا دیتا، کھانا بننا شروع ہو گیا۔ جدو صحابہ اکرام نے ویکھا حضرت جابر نے، آپ ویکھ رہے ہیں کہ 1000 تو بھی زیادہ تعداد دے اندر صحابہ اکرام آ رہے ہیں دعوت تے۔ تے حضرت جابر نے کی فرمایا سی، یا رسول اللہ چند صحابی لے آئے جے۔ چند دا مطلب ہوتا ہے 4 5 حد 8 10، بس اے چند ہوندے نے۔ تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 تو زیادہ بخاری شریف دے اندر، مشکات شریف دے اندر حدیث پا کے کہ زیادہ لے کے آ گئے۔ تے جدوں حضرت جابر نے ویکھیا تے آپ سرکار دل دے اندر سوچن لگ گئے، مایوس نہیں ہوئے کہ جیڑا سونا محبوب اپنے انہیں یاراں نو لے کے آیا ہے وہ بندوبست خود فرما لے گا۔
آپ نے نیک نیتی دے نال سالن تیار فرمایا اور دسترخوان لگایا، سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے تو اینی دیر ہوئی، فوراً جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ، حضرت جابر نو فرماؤ کہ اپنے دونوں بچیاں نو بھی نال لے کے آؤ، دونوں بچیاں نو بھی نال لے کے آؤ، انہاں نو بھی نال بٹھا کے کھانا تناول فرماؤ۔ حضرت جابر گھر گئے، حالی تک انہاں دی زوجہ محترمہ نے اے بات انہاں نو نہیں دسی کہ ساڈے بچے اس طریقے دے نال دنیا تو رخصت ہو گئے نے، مر گئے نے، ختم ہو گئے نے، نہیں دسیا۔ ہن حضرت جابر جا کے جدوں پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کدھر نے، سونے دو جہاں فرما رہے ہیں کہ انہاں نو نال لیا کے کھانا تناول فرماؤ۔ آپ رون لگ گئیاں، اکھاں دے وچوں خود بخود ہی آنسو جاری ہو گئے، ماں دی ممتا تازہ ہو گئی، عرض کرن لگیاں کہ اے میرے مجازی خدا، اے واقعہ ہویا سی۔ آپ گئے جا کے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر فرماؤن لگے یا رسول اللہ اے واقعہ ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، چلو اپنے بچیاں کو مینوں لے کے جاؤ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، ہاتھ مبارک پھیریا، بچے جڑے سن اللہ اکبر کردیا ہوئے اٹھ گئے دونوں۔ متفقن علیہ حدیث پاک، بخاری مسلم شریف دے اندر، خصائص الکبریٰ دے اندر، مشکات شریف دے اندر حدیث پاک۔ جدو بچے اٹھ کے آ کے نال بہ گئے تو آپ سرکار ہن 1000 تو بھی زیادہ تعداد صحابہ اکرام دیے اور وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ پیر و مرشد، رہبر اور رہنما آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے فرما رہے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، اللہ دے نام دے نال شروع کرو اور پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ۔ صحابہ اکرام فرماندے نے ٹولیاں دیاں ٹولیاں در ٹولیاں آندیاں گئیاں، کھانا کھاندیاں گئیاں، نہ روٹیاں مکیاں تے نہ ہی سالن مکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر دے اندر فرمایا، کھانا خود تناول فرمایا، سالن اسی دا اسی طرح ہی ہے، ذرا بھر بھی فرق نہیں پیا۔ ہن اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر دے اندر پیر رکھن پھر اس گھر دا نقصان ہو جاوے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ تے اجڑیاں نوں وساون واسطے آئے سن، آپ تے خیر پاون واسطے آئے سن، آپ تے روشن کرن واسطے آئے سن۔ آپ سرکار فرماؤن لگے حضرت جابر نوں کہ جابر تانوں میں کہیا سی کہ جڑیاں بکری دیاں ہڈیاں نے بکری دے بچے دیاں انہاں نوں وچ نہیں پانا، انہاں نوں علیحدہ جوڑ کر کے رکھ دینا، انہاں نوں نہیں ٹکنا۔ جی یا رسول اللہ میں اسی طرح کیتا ہے۔ آپ سرکار نے اللہ دا نام لیا، اللہ دے حکم دے نال ہاتھ پھیریا، او بکری دا بچہ بھی اسی طرح زندہ ہو گیا۔ اندازہ لگا لو اینے محسن اور عظیم نبی رسول دے تسی اور میں امتی ہاں تے ساڈے کام ویکھ لو، 10 روپیہ پیچھے، 1000 روپیے پیچھے، 500 روپیے پیچھے اسی ایک دوسرے دا قتل کر دینے ہیں، ایک دوسرے دے ماں باپ نو معاف نہیں کرتے، اس نو گالی کٹ جانے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیاڑیاں دی کہاوت ہے کہ جے اٹھا نال یاری لائیے تے دروازے اچے رکھنے چاہیے نے، ہیں جی۔ ایڈے وڈے کائنات دے مالک سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جس دے جو یاری لاندا ہے، پھر اس دے اندر صبر بھی ہوندا ہے، اس دے اندر سکون بھی ہوندا ہے، اس دے اندر برداشت بھی ہوندی ہے۔ لیکن آج ساڈے نوجوان چ صبر اور برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بزرگ تے بزرگ رہے، نوجوان دے اندر ہی صبر اور برداشت ختم ہو گئی ہے۔ علم دی جڑی دولت سی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک دا صدقہ تواڈے اور میرے تے تمام مسلماناں تے اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات صرف انساناں دے نال ہی نہیں ہوئے، بلکہ جانور جڑے سن وہ بھی آپ دی اطاعت فرماندے سن، وہ بھی آپ دی اطاعت فرماندے سن۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے بخاری مسلم شریف دے اندر آندا وے، آپ ایک جنگل کراس کیتا ہے، جنگل کراس کر کے ایک سمندر کراس کرنا سی، دریا کراس کرنا سی،
ایک پھٹا بیڑی دا ملیا، اس دے اتے بیٹھ گئے۔ جدوں ہی دریا کراس کیتا ہے، سامنے کی ویکھدے نے کہ خوفناک شیر آ گیا۔ شیر نوں ویکھدے نے اور صرف اینا فرما دے نے کہ اے شیر تو جنگل دا شیر میں تے میں جس محبوب مدنی کائنات دا غلام ہاں، او پوری دنیا دا سردار وے، میں اس دا غلام ہاں۔ شیر نے جدو یہ گل سنی تھلے بہ گیا، اپنی پیٹھ اگے کر دیتی، حضرت سفینہ اتے سوار ہوئے اور انہوں دی منزل مقصود تک پہنچا کے آیا۔ شیر جس دا کم میں چیرنا تے پھاڑنا، او شیر صحابی رسول نو اپنی پیٹھ دے اتے بٹھا کے تے منزل مقصود تے پہنچا کے آیا ہے۔ وجہ کی سی کہ اس نے انی گل کی سی کہ میں محمد دا غلام ہاں۔ تے ساڈے چو اج برکتاں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ نحوستہ نے اج ساڈے گھراں دے اندر کیوں ڈیرے پا لے نے؟ پکی اور سچی بات ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو کنڈ پیچھے سٹ دیتا ہے، اور نام نہاد ترقی جڑی مصنوعی ہے اس دے پیچھے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا سنو ایک اور معجزہ میرے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا۔ ایک یہودی آیا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کرن لگا ہے، یا رسول اللہ میرا فلاں اٹھ مینوں بڑا تنگ کر دے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تے جدو قریب ہون لگے نا، وہ باغ دے وچ چردا پیا سی۔ یہودی آخدا ہے کہ یا رسول اللہ، وہ تو محمد بن عبداللہ ہی آخدا سی، لیکن ادبن میں عرض کردا ہے یا رسول اللہ یہ باوڑا ہو چکا ہے، قریب نہ جایا جی۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، جڑا وقت لکھے ہوئے اس تو نہ سیکنڈ اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ آپ جدو تشریف لے کے گئے تے او جڑا اٹھ سی وہ نیواں ہویا، وہ سجدہ کرن لگ پیا۔ یہودی نے جدو یہ ماجرا سارا اپنی اکھاں دے نال ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا اور عرض کرن لگا یا رسول اللہ مینوں پڑھاؤ کلمہ اور مسلمان فرما دیو۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستا انہیں عظیم نبی اور رسول جنہ دی اطاعت جانور بھی کردے سن، ایک اسی سیانے انسان آ جڑے اپنی مرضی دی عبادت کرنے ہیں، مرضی دی نماز پڑھنے ہیں، دل کرے تے زور دی پڑھ لئی، دل کرے تے فجر دی پڑھ لئی، دل کرے تے عصر دی پڑھ لئی، دل کرے تے عشاء دی پڑھ لئی، مرضی دی عبادتاں، مرضی دے روزے، مرضی دے ساڈے صدقے، مرضی دی خیرات، سارا کام ساڈی مرضی دا ہے۔ تے پھر رب دے رسول دی رضا کتھے گئی؟ عبادت رب دی بارگاہ دے اندر او قابل قبول ہے جو رب دی رضا واسطے ہوئے اور سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عین اطاعت ہوئے۔ اس عبادت نو رب سنو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اگے ایک ہور واقعہ سماعت فرماؤ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جانور جڑے سن وہ بھی جان فدا کردے سن۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تو واپسی آ رہے سن، پیدل سن آپ سرکار، ویکھیا کہ ایک گدھا کھوتا سامنے آیا، زبان دیتی، اللہ پاک نے اس کھوتے نو گدھے نو عرض کرن لگا یا رسول اللہ میں چاہنا وا کہ تسی میرے تے سوار ہوو۔ ایک یہودی کو سامنے میریاں نسلاں جڑیاں سن وہ ختم ہو گئی نے، میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہی بچیا ہاں، تے یا رسول اللہ جس طرح تسی اس کائنات دے آخری سردار اور آخری رسول جے، اسی طرح میں بھی اپنی نسل دے وچوں آخری گدھا ہاں، تے یا رسول اللہ میں چاہنا وا کہ میری پیٹھ دے اتے تسی سواری فرماؤ اور یہ شرف مینوں بخشو۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرمان لگے تیرا نام کی وے؟ وہ آخدا ہے یزید بن شہاب، یزید بن شہاب میرا نام وے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اج تو پھر تیرا نام یزید بن شہاب نہیں بلکہ تیرا نام یافور وے۔ یافور نام رکھیا اور پیٹ مبارک دے اتے بیٹھے اور مدینہ شریف دے اندر تشریف لے آئے۔ ہن او گدے دے بارے آندا ہے مسنوی شریف دے اندر بھی، خصائص الکبریٰ دے اندر بھی، بخاری شریف دے اندر بھی مشہور حدیث پاک کہ جدوں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھنا کہ کوئی صحابی نہیں ہے قریب، او گدھا جیڑا سی او اٹھے ٹائم اس طرح گردن سٹ کے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر باہر مسجد نبی تو باہر کھڑا ہوندا سی، حاضر کھڑا ہوندا سی کہ جدوں سونے دو جہاں حکم فرمان گے میں اس وقت حاضر ہو کے آپ دا کہنا مناں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں کوئی صحابی نہیں ہونا اس یافور نو حکم دینا کہ فلاں صحابی نو بلا کے لیا، اس گدھے نے جانا اور جا کے اس صحابی دے دروازے دے وچ سر اپنا مارنا دروازہ کھڑکنا، جدو صحابی نے باہر آنا تے این کر کے اشارہ کرنا کہ چل تینوں اللہ دا حبیب بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گدھا اگے اگے وہ صحابی رسول نال اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانا۔ اس نے گدھے دی گل کر رہے ہیں دوستو، اللہ پاک نے تانوں مینوں حضرت انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، 18,000 مخلوقات دا سردار بنایا ہے۔ تے حدیث پاک جو میں سنا رہا ہیں گدھے دی سنا رہے ہیں کہ گدھا بھی جڑا سی میرے محبوب دا اتنا تابع دار سی، اسی انہیں چوچیار آنے بھی اگر تابع دار ہو جاویے ساڈے تے نحوستاں اے پریشانیاں اے بیماریاں اے بلاواں ختم ہو جان، لیکن نہیں ساڈے تے ترقی دا جڑا جن ہے وہ سوار ہے۔ اسی ترقی والا جڑا چسکا لے تے چھڑنا ہے، نہ وال رہے، وال بھی چٹے آ گئے، سر تو اڑ گئے، کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے، ہر چیز جڑی ہے پہلے نالوں ختم ہو گئی، پھر بھی آخنے ہیں کہ یار اسی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے دوستو اس گدھے دے بارے آندا ہے کہ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تک وہ گدھا زندہ رہا، اور جدوں اس نو پتہ چلیا کہ سونے دو جہاں دا وصال مبارک ہو گیا ہے، آپ دی ظاہری زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ آپ دے فراق دے اندر آپ دی جدائی دے اندر روندا سی۔ صحابہ کرام فرماندے نے اسی گدھے نو جدوں ہی ویکھدا ساں اس دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو رہے سن، آنسو وگ رہے ہوندے سن، اور فرماندے نے کہ اسی کی ویکھیا ایک دن کہ اس نے جا تے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی برداشت اس کو نہیں ہوئی، اس نے جا کے کنویں دے اندر چھلانگ لگا کے تے اپنی جان جڑی دے دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گدھا سی، ایک بے جان تنا جس دے اندر جان نہیں ہے۔ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مدینہ شریف دے اندر تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی شریف دے اندر آپ نے جمعہ شریف پڑھانا تے ضرورت پئی ممبر شریف دی، تو صحابہ اکرام نے ایک بی بی سی، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ بی بی سی اس نے تحفے دے طور تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ممبر شریف جڑا سی ایک لکڑی دا تنا سونا خوبصورت بنا ہوا وہ عطا فرمایا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جدو تسی بیان فرمان دے جے اے دے اتے تشریف فرما کے تے اللہ اور رسول دیاں باتاں جڑیاں لوگوں نے سنایا کرو، میرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے۔ او کھجور دا تنا او دے تے آپ سرکار خطبہ ارشاد فرمان دے سن۔ ایک وقت آیا صحابہ اکرام نے ایک خوبصورت جڑا ممبر شریف سی ہور بنا دیتا، ہن اس کھجور دے تنا جڑا سی اس ممبر شریف پرانے نو سائڈ تے کر کے رکھ دیتا۔ وہ کھجور دا تنا جڑا سی اس دے وچوں رون دی آوازاں آ رہی ہیں، بے جان ہے، بے جان تنا ہے، اور لکڑی دا ٹوٹا ہے بے جان، لیکن رون دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ صحابہ اکرام فرماندے نے یا رسول اللہ یہ کون روندا ہے؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا اے آواز جڑی ہے اے اس کھجور دے تنے چوں آندی ہے۔ عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں کیڈا خوش قسمت ساں
کہ تسی میرے اتے تشریف فرما کے خطبہ ارشاد فرما دے سن ہن میری قسمت کنی دور ہو گئی ہے، کنا بدبخت ہو گیا ماں کہ تانوں ہور ممبر شریف مل گیا وے، لیکن میں تواڈے تو دور پیا واں بے مقصد بلا مقصد۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ رونا پریشان نہ ہو۔ آپ نے صحابہ کرام نو حکم فرمایا کہ اس کھجور دے تنے نو میرے ممبر شریف دے اندر دفن فرما دیو۔ صحابہ کرام نے اس کھجور دے تنے نو جڑا پرانا ممبر شریف سی اس نو اتھے دفن فرما دیتا۔ اندازہ لگاؤ سنیو کہ ایک بے جان جڑا کھجور دا تنا سی او سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے اندر آپ دے فراق دے اندر روندا سی۔ تے اج اسی حضرت انسان ہو کے ان شان عظمت والے ہو کے ساڈے جڑے کردار نے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ جھوٹ، فراڈ، سود خوری، جن پچھلیاں قوماں دے اندر گناہ ہے سن وہ سارے اس قوم دے اندر پائے جاندے ہیں، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے حبیب دا صدقہ ہے کہ جس نے حال تک سانوں نے گھیریا نہیں تے اسی اپنی حداں کراس کر چکے ہاں۔ وہ بھی زمانہ سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی، اللہ دے حبیب نے دعا فرمانی، اللہ پاک نے وہ وصیت وہ بات نو پورا فرما دینا۔ لیکن اج اسی ہاں سمیت مولویاں دے، پیراں دے، وڈیاں دے، چھوٹیاں دے دعاواں منگ منگ کے رہ جانے ہیں لیکن قبول نہیں ہوندیاں۔ ساڈے گلے تو اتنے دعا نہیں جاندی۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے نال جس طرح صحابہ کرام نے عشق کیتا سی، جس طرح اولیاء اللہ نے عشق کیتا سی، اسی اس طرح نہیں کیتے۔ بس ایک لگاؤ ٹپاؤ کم والی کار جڑا نا اس نو اپنایا ہے، اپنی مرضی دا اپنایا ہے، سارے دین نو نہیں منیا، سارے تے عمل کرن دی کوشش نہیں کیتی۔ نہیں تے اس دا ثبوت ویکھ لو کہ ساڈے ہون جڑیاں بارشاں نے وہ بے موسمیاں آندیاں نے۔ زمیندار نو جس وقت بارش چاہیے ہوندی ہے اس وقت بارش نہیں آندی، جس وقت عین فصل پکی کھڑی ہوندی ہے اس وقت بارش دے وچ گڑے بھی آندے نے اور وہ فصل جڑی ختم ہو جاندی ہے۔ اے ہن جڑیاں کنکاں چویاں نے یہ وچ دوست دس رہے سن کہ ادھر فوٹا باز دے علاقے دے اندر گڑا آیا ہے، کئیاں دے کئی کلے تباہ ہو گئے، بالکل تیار فصل کھڑی ہے۔ اج یا کل جڑا ہے نا جو انہوں ہاتھ لان والے سن، وڈن والے سن، اے کی وے؟ یہ ہوئی بات ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو سچے دل دے نال نہیں منیا۔ نماز تے پڑھیے سمجھ آئی نا، بدنی عبادتاں تے کیتیاں نے، لیکن جدو زکوٰۃ دا معاملہ آندا ہے تے اسی آکھنے زکوٰۃ ساڈے تے فرض ہے ہی کوئی نہیں، وہ زکوٰۃ تے فلانا دے وے۔ تو پھر اللہ پاک بھی جڑا یتیماں غریباں مسکیناں دا حق کھاندا ہے اللہ پاک کڈ لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بارشاں بے موسمیاں ہوندیاں نے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نے جڑے ساڈے تے آندے نے لیکن اسی محسوس نہیں کرتے، ڈھیٹھ بنے ہوئے ہاں، رب دی بارگاہ دے اندر توبہ نہیں کرتے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے فخر نال آکھنے کہ اسی ترقی کر رہے ہیں۔ ڈیم جڑے نے ساڈے پانی تو خالی ہوندے جا رہے ہیں، حکومت والے دستے ہیں کہ پانی جڑا نا ہور 2-4 سالوں پین نو پانی نہیں لبنا، ایک آدھی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ پیو دادیاں دے زمانے دے اندر ہر چیز وافر مقدار سی۔ اے بزرگ اتنے کئی بیٹھے ہون گے جڑے آخر نے کہ سردیاں دے وچ اسی ایویں 1.5 فٹ جڑا نا مٹی کٹتے سا تے تھلو پانی نکل آندا سی، تے ہن پانی مسجد والا جڑا بور ہے وہ اسی 250-300 فٹ کروایا ہے، باقی دے تو باقی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو یہ باتاں کرنیاں ضروری نے۔ ایک معلم ایک امام ممبر رسول تے بہ تے صرف خوشامدہ کیتی جاوے، سارے نو بخشائی جاوے تے اس نو دین نہیں آکھدے۔ کڑوی بات بھی تے سونی بات بھی، مٹھی بھی بات بھی تے کڑوی بات دونوں برداشت کیتیاں کرو، اسے دا نام دین رسول اللہ وے۔ بارش تو بات چل رہی سی، ایک صحابی آیا جمعے والے دن، عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممبر رسول تے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عرض کردہ ہے یا رسول اللہ کافی دن ہو گئے نے بارش نہیں ہوئی،
سونے محبوبہ دعا فرماؤ اللہ پاک اپنے رحم اور کرم دے نال ساڈے تے رحم فرمائے، تواڈے صدقے دے نال بارش عطا فرما دے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نال صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ بخاری شریف جلد 2 دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ حالی اسی جمعہ پڑھ کے باہر نہیں نکلے سان تے فوراً تیز بارش ہونی شروع ہو گئی، اور فرمایا پھر بارش کدوں تک ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے والے دن تو بارش شروع ہوئی وے، ہفتے نو بارش، اتوار نو بھی بارش، سوار نو بھی بارش، منگل نو بھی بارش، بدھ نو بھی بارش، جمعرات نو بھی بارش۔ جدوں پھر جمعے دا دن آیا جمعے نو بھی بارش ہو رہی ہے۔ صحابی آ کے صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ساڈے مکان گر رہے نے، رحم فرماؤ۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر عرض گزارو کہ اللہ پاک ساڈے تے رحم فرماوے اور بارش روک دے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے مدینے دے بار مسجد نبی دے سین دے اندر آ کے اس طریقے دے نال شہادت دی انگلی نوں پھیریا اور فرمایا یا اللہ مدینے دے اندر بارش نہ ہوئے، بار بار بارش ہوئے۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا جدوں جتھے جتھے انگلی فرما رہے سن بارش رکدی جا رہی سی، بارش نال نال رکدی جا رہی سی، مطلع صاف ہوندا جا رہا سی، اور بار بار جڑا چڑی بھی ہے سی تے بارش بھی ہے سی۔ تو ہوں تو کی سمجھیے سی اس حدیث پاک تو کی سمجھیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کنا مختار کل بنا کے بھیجیا سی، کنیاں طاقتاں عطا فرمائیاں سن۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرماندا ہے کہ اگر ہن بھی سچے دل دے نال توبہ کرو، توبہ کر کے میرے اس سچے سچے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو، رب سونا فرماندا ہے کہ میں برکتاں رحمتاں سارا کچھ رکھا ہی اپنے بندیاں واسطے۔ رب سونا فرماندا ہے کہ آ میرے والے ایک قدم ود، میں تیرے وال 2 قدم وداں گا، تو دوڑ کے آئیں گا۔ رب سونا فرماندا ہے میں ہور سپیڈ دے نال آواں گا۔ 70 ماواں تو زیادہ رب سونا بندے دے نال پیار کردا ہے۔ تو دوستو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان دا یہ مقصد ہے کہ جناب دے علم دے اندر آوے کہ ساڈے محبوب مدنی کائنات کنے لجپال سن، کنے رحمت والے سن، کنے شفیع المظلمین سن۔ اللہ پاک اے ساریاں جو صفتاں سونے محبوب دے اندر سن، اللہ پاک وہ صفتاں ساڈے اندر بھی پیدا فرما دے، اور اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتا رہا فرمائے۔ جی پکا تو چلا دے اللہ